بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر نے دریا کی سمت خالی چھوڑ کر اچانک تین اطراف سے چندریری شہر پر حملہ کر دیا تھا۔ بابر نے اپنے جنگی چکروں پر لوہے کی ڈالیں ڈال کر انہیں آگے آگے رکھا اور ان کی اوٹ میں اس نے اپنے لشکر کو رکھ کر حملے کی ابتدا کی تھی۔ ساتھ ساتھ اس نے اپنے منجنیقوں کو بھی آگے بڑھا دیا تھا۔ دشمن نے بھی شہر پناہ کے اوپر سے جوابی حملے کی ابتدا کرتے ہوئے بابر کے لشکر پر آگ کھولتے پانی، تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی تھی، لیکن اپنے چکروں کی اوٹ میں آگے بڑھتے ہوئے بابر کے لشکری محفوظ تھے۔ مناسب فاصلے پر جا کر بابر نے شہر پناہ پر پتھر اور تیر برسانے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر بابر کے تیر انداز اور منجنیق کار حرکت میں آئے اور انہوں نے فصیل پر دشمن سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سنگ و آہن کی بارش شروع کر دی تھی۔ ہر طرف ایک شور اور طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بابر کے لشکریوں نے اس تیزی سے تیر اندازی اور سنگ باری کی تھی کہ فصیل کے اوپر آگ کھولتا پانی اور پتھر برسانے والے دشمن کے لشکریوں کا کام دشوار ہو گیا۔ ان کی رفتار سست پڑنے لگی اور تیر اور پتھروں کی مار سے ان کے ساتھی شام کو لوٹنے والے ستاروں کی طرح زخمی ہو کر گرنے لگے تھے۔ چندریری شہر کی فصیل پر جنگ میں مصروف مدینی راؤ کے لشکر کو پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ بابر نے شہر کے صرف تین اطراف سے ہی حملہ کیا ہے اور دریا کی سمت والی مشکل ترین جانب سے اس نے حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کی، لیکن ان کو خبر نہ تھی کہ جنید کسی انتہائی زہریلے ناگ کی طرح مناسب وقت پر باہر نکلنے کے لیے گات میں بیٹھا ہوا ہے۔ دریا کی سمت والی فصیل پر کوئی لشکر متعین نہ کیا گیا تھا، بلکہ وہاں پر کچھ محافظوں کا پہرہ لگا دیا گیا تھا تاکہ وہ دریا کے ساتھ پڑنے والی شہر پناہ کی حفاظت کریں اور ارد گرد نگاہ رکھ کر حفاظت کا سامان کریں۔ رات جب گہری ہونے لگی تو جنید اپنی گات سے نکلا۔ اپنے لشکر کو وہ اس کوہستان پر لایا جس پر چندریری شہر کی فصیل کھڑی کی گئی تھی۔ پھر جنید نے اپنے لشکر سے 20 جوان علیحدہ کیے۔ ان میں سے اس نے ہر ایک کو ایک ایک کمن، ایک ایک رسوں کی سیڑھی مہیا کی۔ پھر جنید نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، میرے رفیقو، میں نے تم میں سے ہر ایک کو ایک ایک کمن اور ایک ایک رسوں کی سیڑھی مہیا کر دی ہے۔ ایسی ہی ایک کمند اور رسی کی سیڑھی میرے پاس بھی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم سب پہلے کمندیں پھینک کر دیوار پر چڑھیں گے اور فصیل کے اوپر جا کر وہاں مناسب جگہ پر رسیوں کی سیڑھیوں کا ایک باندھ بند کر سیڑھیوں کو نیچے پھینک دیں گے تاکہ رسوں کی ان سیڑھیوں کے ذریعے ہمارا پورا لشکر دیوار پر چڑھ آئے اور شہر پناہ کے اس حصے پر قبضہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور سنو، تم دیکھتے ہو فصیل کے اوپر کوئی زیادہ لشکر نہیں ہے، صرف محافظ پہرہ دے رہے ہیں۔ جس جگہ ہم اس وقت کھڑے ہیں اس کی سیدھ میں آ کر 2 پہرہ دار جمع ہوتے ہیں اور اپنا اطمینان کر لینے کے بعد وہ دوبارہ مختلف سمتوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں پہرہ دار یہاں ملنے کے بعد مخالف سمتوں کو روانہ ہوں اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہو جائے تو اس وقت ہم سب کو فصیل پر اپنی کمندیں پھینک کر اوپر چڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ کمند پھینکتے وقت اور فصیل پر چڑھتے وقت کم سے کم آواز پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ فصیل کے اوپر پہرے دینے والے چوکس ہو کر ہمارے کام کو دشوار نہ بنا دیں۔ اب تم سب تیار رہو۔ جب دونوں پہرہ دار یہاں آ کر ملیں پھر مخالف سمتوں کو روانہ ہو کر کچھ دور چلے جائیں تو ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ جنید خاموش ہو گیا کیونکہ پہرہ دار مخالف سمتوں سے آ رہے تھے۔ جب وہ وہاں آ کر ملے پھر مخالف سمتوں کو روانہ ہونے کے بعد اپنے درمیان انہوں نے کچھ فاصلہ کیا تو جنید اور اس کے ساتھیوں نے فصیل پر اپنی کمندیں پھینک کر بڑی تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر پناہ کے اوپر جا کر بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ جنید نے رسیوں کی سیڑھیاں وہاں بندھوا کر ان کے دوسرے سرے فصیل سے نیچے پھینک دیے تھے۔ اس طرح جنید کا لشکر بڑی تیزی سے اوپر چڑھنے لگا تھا۔ جنید اور اس کے 20 ساتھی فصیل کے اوپر لیٹ گئے تھے۔ دونوں پہرہ دار جب اپنی مقررہ جگہ سے مڑ کر واپس آئے تو جنید کے آدمی نے ان پر حملہ آور ہو کر دونوں کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں شہر پناہ سے باہر نیچے پھینک دی۔ پھر جوں جوں شہر پناہ کے اوپر جنید کے ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا تھا اسی رفتار سے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر پناہ کے شمالی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا تاکہ نئے چڑھنے والوں کے لیے فصیل کے اوپر جگہ بن سکے۔ ابھی جنید کا لشکر رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کا عمل جاری رکھے ہوئے تھا کہ شمالی حصے کے قریبی پہرہ داروں نے انہیں دیکھ لیا اور وہ شور کرنے لگے، دشمن حملہ آور ہو گیا ہے، دریا کی طرف سے وہ شہر پناہ کے اوپر چڑھ آیا ہے۔ ان پہرہ داروں کے شور کرنے
اور جنید کے فصیل پر چڑھ آنے کی اطلاع پر شہر پناہ پر پہلے مدینی راؤ کے لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک رونگٹے کھڑے کر دینے والی خوف و دہشت کی ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ لہٰذا شمال کی طرف سے مدینی راؤ کے کئی دستے فصیل خالی کرانے کے لیے دشمن کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ نیچے دشمن سے برسر پیکار بابر، کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی کو بھی پہراداروں کے شور کرنے کے باعث خبر ہو گئی تھی کہ جنید اپنے لشکر کے ساتھ شہر پناہ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے بھی اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے فصیل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ ان کے سامنے اب دشمن کی مدافعت پہلے کی نسبت گھٹ کر کم ہو گئی تھی، کیونکہ مدینی راؤ کے لشکر کا ایک حصہ شہر پناہ کو خالی کرانے کے لیے جنید کی طرف سمٹ گیا تھا۔ جنید کی طرف بڑھنے والے مدینی راؤ کے لشکریوں کا خیال تھا کہ وہ فصیل پر چڑھ آنے والے دشمنوں کو چند ہی لمحوں میں نیچے اتار دیں گے، لیکن جب وہ نزدیک گئے اور جنید نے اپنے لشکر کو منظم کرنے کے بعد جب ان پر حملہ کیا تو وہ ایسا محسوس کر رہے تھے گویا وہ نہیں بلکہ دشمن انہیں فصیل سے نیچے اتارنے کا عزم صمیم لے کر آگے بڑھا ہو۔ جنید اپنی طرف بڑھنے والے ہر دشمن پر بے حسی کا غلبہ طاری کرتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان پر اپنا دباؤ بڑھاتا ہوا اور انہیں پیچھے دھکیلتا ہوا شہر پناہ کی اس شمالی دروازے کے قریب ہوتا جا رہا تھا جسے کھولنے کا اس نے عزم کر رکھا تھا۔ گو مدینی راؤ نے جنید کو آگے بڑھنے سے روکنے کی خاطر اس سے دگنا لشکر اس کی راہ میں حائل کر دیا تھا۔ وہ ہر طرح سے چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بار جنید کو اس کے لشکر سمیت فصیل سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا جائے، لیکن اب ایسا ہونا مشکل اور ناممکن نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ جنید کا سارا لشکر رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے شہر پناہ پر چڑھ چکا تھا، اور پھر اہل شہر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ بابر کے لشکر کا ایک حصہ فصیل پر چڑھ آیا ہے۔ اس خبر سے شہر میں ایک کوہرام، ماتم اور شور و شر کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جس کے باعث مدینی راؤ کے لشکریوں کے حوصلے اور زیادہ بے ثبات اور شکستہ ہوتے جا رہے تھے۔ چندریری شہر کی فصیل کے اوپر اپنے لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے اچانک جنید نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا، پھر اس کے لشکری بھی اللہ اکبر پکارنے لگے، اور ان کے جواب میں نیچے دشمن سے برسر پیکار بابر، کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور ان کے لشکری بھی ایسا ہی کر رہے تھے۔ اب چاروں طرف اللہ اکبر کی صداؤں کا نہ ختم ہونے والا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور ان صداؤں نے دشمن کے سارے ثبات اور سارے حوصلوں کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ جنید جو اپنے لشکر کے آگے آگے تھا، اب ایک عالم سکرات میں تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ دشمن کو پیچھے دھکیلتا ہوا جنید اپنے لشکر کے ساتھ شہر پناہ کے شمالی دروازے کے پاس جا پہنچا، تو جس طرف کوچ بیگ دشمن کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، وہاں سے مدینی راؤ نے اپنے لشکر کے کچھ دستے ہٹا کر جنید کی طرف منتقل کر دیے تھے۔ بابر نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس نے کوچ بیگ کو رسیوں کی سیڑھیاں ڈال کر فصیل پر چڑھنے کا حکم دے دیا۔ مدینی راؤ کے نئے دستے آنے کی وجہ سے جنید کے آگے بڑھنے کی رفتار کچھ کم ہو گئی تھی، اس لیے کہ اس پر پہلے کی نسبت دباؤ دگنا ہو گیا تھا۔ جہاں اس کے لشکری ایک دو سے جنگ کر رہے تھے، وہاں اب ایک چار کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مدینی راؤ کی خواہش یہ تھی کہ بس ایک بار بابر کے اس لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کیا جائے جس نے شہر پناہ پر چڑھ کر اس کے لشکر اور شہریوں پر ایک خوف و ہراس طاری کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر نیچے لڑتے بابر نے جنگل میں داڑتے شیر کی سے انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے جواب میں جنید، کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی بھی اللہ اکبر پکارنے لگے تھے۔ جنید نے ایک بار پھر جان لیوا حملے کرتے ہوئے پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ مدینی راؤ نے جب دیکھا کہ بابر کا ایک اور لشکر بھی فصیل پر چڑھ آنے کے قریب ہے تو اس نے شہر کے اندر اپنے محفوظ دستوں کو بھی کوچ بیگ کے مقابلے میں جنگ میں جھونک دیا۔ اس طرح مدینی راؤ نے کوچ بیگ کو تو تھوڑی دیر کے لیے فصیل پر چڑھ آنے سے روک دیا، لیکن دوسری طرف جنید نے اپنے زوردار حملوں سے اپنی ترکتاز میں اضافہ کیا اور اپنی پیش قدمی میں تیزی پیدا کر لی تھی۔ دشمن کو بری طرح پسپا کرنے کے بعد جنید مار داڑ کرتا ہوا نیچے اترا اور محافظوں کو قتل کر کے اس نے شہر پناہ کا شمالی دروازہ کھول دیا تھا۔ شمالی دروازے کا کھلنا تھا کہ بابر اپنے قلب کے ساتھ ایک طوفان، بے روک آندھی اور پرقوت سیلاب کی طرح اندر داخل ہوا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی کے لشکر نے بھی اندر آنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کو اس طرح سیلابی حالت میں آتے دیکھ کر مدینی راؤ نے اپنے لشکر کو پہلی فصیل سے اتر کر دوسری فصیل کے حصار میں داخل ہو کر محفوظ ہو جانے کا حکم دے دیا تھا، لیکن جب مدینی راؤ کا لشکر پہلی فصیل سے اترا اور ان کے لیے دوسری فصیل کے دروازے کھولے گئے
تو جنید اور بابر نے دروازوں کے محافظوں کو دروازے دوبارہ بند کرنے کا موقع نہ دیا اور دشمن کو اپنے آگے آگے مارتے کاٹتے وہ بھی شہر میں داخل ہو گئے تھے اور عبد الملک کورچی بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ مدینی راؤ نے شہر کے اندر ایک کھلے میدان میں ایک بار پھر اپنے لشکر کو روک کر اور کسی قدر اس کی تنظیم درست کرتے ہوئے بابر کے لشکر کو جم کر لڑنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس دوران شہر کے انگنت لوگوں نے، جن میں مدینی راؤ بھی شامل تھا، اپنی قدیم روایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اور پھر وہ لوگ بالکل برہنہ ہو کر اور اپنی تلواریں ڈالے سونت کر بابر کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ مدینی راؤ کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ مدینی راؤ اور ان کے انگنت ساتھی اپنے ہاتھوں سے اپنے اہل و عیال کو قتل کرنے کے بعد جنگ کا آخری داؤ لگا چکے ہیں، تو انہوں نے ایک بار ایسی آندھی جپٹ کی کہ وہ مسلمان مجاہدین کو پیچھے دھکیل کر لے گئے تھے۔ اچانک پسپا ہونے کے بعد بابر نے ایک تنظیم کے ساتھ اپنے لشکر کو جوابی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ بابر کے ساتھ مل کر جنید، کوچ بیگ اور عبد الملک کوچی نے جب مدینی راؤ کے لشکر پر جوابی حملہ کیا تو مدینی راؤ اور اس کے لشکر اپنی ساری رسومات اور جذبوں کو بھول کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر بابر اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر چھا گیا تھا۔ ایک عجیب سی طرفہ ذہانت اور برق باری کے انداز میں مسلمان حملہ آور ہوئے تھے اور اپنے سامنے آنے والے ہر دشمن پر انہوں نے مرگ کا سکوت طاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ مدینی راؤ کی ہر سائی ناکام گئی، اس کا ہر بات دنیاوی آلام کی بینٹ چڑھ گیا۔ بابر کے لشکری ان پر غالب آنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک بابر نے مدینی راؤ کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ خاک و خون کا یہ کھیل صبح تک جاری رہا۔ چندریری شہر پر بابر کا مکمل قبضہ ہو گیا اور بابر کی خواہش کے مطابق اگلے روز کا سورج چندریری شہر کے اندر بابر اور اس کے لشکریوں کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ پنڈت دیال لال ایشور مندر کے بڑے پجاری آتما رام کے پاس آیا اور کہا، مہاراج، راجکماری کومپل کو دوبارہ اپنے دھرم پر لانے کے لیے کسی اور کا انتخاب کیجیے۔ اس وقت کیدار بھی آتما رام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فکر مندی سے دیال لال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ دیال لال نے کہا، اول تو وہ ہم سے ایسے سوالات پوچھتی ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دوئیں وہ ہم پر الٹی اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دیتی ہے اور اس انداز اور ایسے پیرائے میں کرتی ہے کہ آدمی اپنے دھرم پر مضبوطی کے ساتھ کڑا رہنے کے بجائے ڈاواڈول ہونے لگتا ہے۔ اگر میں اسی طرح راجکماری کومپل کے پاس جاتا رہا تو میری حالت وسرام سے بھی بدترین ہوگی۔ ایک روز راجکماری میرا بھی دھرم ادھیڑ کر رکھ دے گی اور میں بھی وسرام کی طرح اس کے پاس جانے سے مکمل طور پر انکار کر دوں گا۔ پنڈت آتما رام کا چہرہ غصے میں آگ کی طرح تپ گیا اور اس نے دیال لال سے کہا، تم کوئی چنتا نہ کرو، میں اب اس کلموٹی کا آخری بندوبست کروں گا۔ تم جاؤ، اب تمہیں راجکماری کومپل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیال لال جب چلا گیا تو آتما رام نے کیدار کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سخت آواز اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، راجکمار کیدار، اب حالات ہماری گرفت سے باہر ہونے لگے ہیں، پانی ہمارے سروں کے اوپر تک سے گزرنے لگا ہے۔ میرے خیال میں فوراً سوئمبر رچایا جائے اور کسی ایسے سورما کے ساتھ راجکماری کا بیاہ کر دیا جائے جو اسے یوں سیدھا کر دے جس طرح کوئی ماہر سوار اس گھوڑی کو سیدھا کرتا ہے جو اپنے اوپر کسی کو چڑھنے ہی نہیں دے۔ کیدار نے کہا، سوئمبر تو اس لیے رچایا جاتا ہے کہ ہندو لڑکی خود اپنی پسند کا بر تلاش کرے، لیکن یہاں تو کومپل کسی ہندو جوان کے ساتھ سرے سے شادی کرنے پر رضامند ہی نہیں۔ پنڈت آتما رام نے کہا، ہم بس سوئمبر میں مقابلہ رچائیں گے اور جو مقابلہ جیت جائے گا کومپل کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، آگے وہ جانے۔ اور کومپل، آج ہی یہاں سے مختلف شہروں اور قصبوں کو ڈنڈورچی روانہ کر دیے جائیں گے اور جو راجکماری کومپل کے لیے سوئمبر کا اعلان کرتے پھریں گے۔ اور سنو کیدار، آج سے ٹھیک 1 ماہ کے بعد اسی مندر کی حدود میں یہ سوئمبر رچایا جائے گا۔ کیدار نے کہا، آپ جیسے مرضی کریں مہاراج، میں اعتراض کیوں کروں گا؟ میں جانوں آپ ہماری بہتری کا ہی کام کریں گے۔ آتما رام نے کیدار کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، آؤ پھر ڈنڈورچی روانہ کرنے کا انتظام کریں۔ دونوں اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ایشور مندر کی دیوداسی لاکھی بھاگتی ہوئی کومپل کے کمرے میں داخل ہوئی اور بوکھلاہٹ و پریشانی میں اس نے کہا، راجکماری کومپل، تم نے کچھ سنا؟ اپنی مسہری پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی کومپل نے پوچھا، کیا سنا؟ لاکی نے کہا، بڑا پنڈت آتما رام اور تمہارا بھائی کیدار ٹھیک 1 ماہ بعد تمہاری شادی کے لیے سوئمبر رچا رہے ہیں
اور اس کے لیے وہ ڈنڈورا پیٹنے کی خاطر مختلف شہروں کو ڈنڈورچی بھی روانہ کر رہے ہیں۔ کمپل نے لاپرواہی سے کہا، کرنے دو روانہ، میں کیا کروں؟ لاکی نے کہا، راجکماری، حیرت ہے، تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے اور تم پر کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ کمپل نے کہا، میری زندگی کا کیوں، اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے پھریں۔ سنو لاکی، میں اب مسلمان ہوں، میرا سوئمبر سے کیا تعلق، اور پھر میں اپنا آپ جنید کے حوالے کر چکی ہوں، وہی میری برہم وصال، میرا فکر و احساس ہے، اور میں ان کے لیے ان کی بزم فسوں اور عروس ارتقاء ہوں۔ سنو لاکی، جنید اگر اوروں کے لیے دست مجاہد کا عذاب ہے تو میرے لیے وہ پریم کے شاعر نغمہ نصاب ہیں، اوروں کے لیے اگر وہ سیل خون اور برق کے وبار ہے تو میرے لیے وہ چراغ خوش رنگ اور پریم و زمزموں کے مینار ہیں۔ لاکی، یہ سوئمبر رچانے والے اپنے آثار عظمت کی خاطر اوروں کے ذریعے اصول پامال کرنا چاہتے ہیں، سچائی کا خون چاہتے ہیں۔ کچھ سوچ کر کمپل پھر کہہ رہی تھی، لاکی، اس مندر کے پنڈت اور میرا بھائی دھوپ چاؤں میں باغ رہے ہیں، یہ سب آگ کو چوم لینے کی بے نام خواہش کر رہے ہیں۔ میں نے جسے اپنا حرز دل و جاں بنانا تھا بنا چکی، ایک روز یہ سب خود ہی تیرگی کی تاریک گپاؤں اور بے حسی کے رویوں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس روز یہ پنڈت اپنی غلطیوں پر پچھتائیں گے اور سزا پائیں گے۔ ڈرتی ہوں کہ ان کے ساتھ بدی کا شکار میرا بھائی بھی نہ مارا جائے۔ لاکی نے کہا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ پھر وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ چندریری کو فتح کرنے کے بعد بابر نے چند یوم تک وہاں قیام کیے رکھا، کیونکہ چندریری نہایت خوبصورت علاقہ تھا۔ اس کی نواح میں کئی آبشار گرتے تھے، جن کے قریب ہی ایک کوہستانی ندی بہتی تھی۔ 4 بڑے بڑے شفاف پانی کے تالاب تھے۔ اس کے علاوہ یہاں کے مکانوں کی اکثریت کوہستانوں کے تراشیدہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ چندریری میں قیام کے دوران بابر کے جاسوس خبر لائے کہ رانا سانگا نے بیند راؤ کو اکسا کر اور اسے ایک جرار لشکر مہیا کرنے کے بعد بابر سے ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے اور دریائے گنگا کی اس پار اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہے۔ بابر نے برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ چندریری شہر سے کوچ کیا اور دشمن کی طرف بڑھا۔ قنوج شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بابر دریا گنگا کے کنارے آ خیمہ زن ہوا، اور اب دریا کے ایک کنارے پر راجہ بیند راؤ اور دوسرے کنارے پر بابر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ دریا پار کر کے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے بابر نے دریا پر پل بنانا شروع کر دیا، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ دشمن کہیں اس نئے بننے والے پل کو نقصان نہ پہنچائے، اس نے دریا کے کنارے اپنی غازی نامی توپ نصب کرائی اور امیر قلی خان کو حکم دیا کہ وہ وقفے کے ساتھ اس غازی نامی توپ سے دشمن کی طرف گولے داغتا رہے تاکہ دشمن پل کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ وہی غازی نامی توپ تھی جسے امیر قلی خان نے خود بنایا تھا، اور یہ توپ رانا سانگا کے خلاف فتح حاصل کرنے کا ایک سبب بھی بنی تھی، تبھی سے اس کا نام غازی رکھ دیا گیا تھا۔ بیند راؤ نے کئی بار پل پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن غازی توپ کی گولہ باری نے اسے اپنے ارادوں میں ناکام رکھا۔ جب پل بنتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے کے قریب ہوا تو پل بنانے والوں کو دشمن سے حفاظت کرنے کے لیے بابر نے اپنے جرنیل ملک قاسم کو کچھ دستے دے کر مقرر کیا، جو اپنی سپاہ کو کشتیوں میں لے کر دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گیا۔ پل کی حفاظت کرتے ہوئے ملک قاسم کے دشمن سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس لڑائی میں ملک قاسم دوسرے کنارے پر اترا اور دشمن کو دھکیلتا ہوا ساحل سے دور لے گیا، لیکن دشمن نے ایک دم حلہ بول کر سخت حملہ کر دیا، جس کے جواب میں ملک قاسم مارا گیا اور اس کے سپاہی بھاگ کر کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ بیند راؤ نے اپنے ہاتھی دریا میں اتار دیے اور ان ہاتھیوں نے بابر کی سپاہیوں کی کشتیاں الٹ کر انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ تاہم اس وقت تک پل مکمل ہو چکا تھا، پر ملک قاسم کو قتل اور اس کے لشکر کو دریا گنگا میں ڈبو کر بیند راؤ کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے پل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تاکہ بابر اپنے لشکر کے ساتھ دریا گنگا کو پار ہی نہ کر سکے۔ بابر نے پنجاب سے بھرتی کیے ایک لشکر کو پل پار کر کے بیند راؤ کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ پنجاب کے اس لشکر کے ساتھ راجہ بیند راؤ کی گمسان جنگ ہوئی، جس میں پنجاب کے لشکر نے بیند راؤ کے سارے حملوں کو ناکام کرتے ہوئے اس کے لشکر کو پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بابر نے جب دیکھا کہ اس کے پنجاب کے لشکر نے راجہ بیند راؤ کے لشکر کو پیچھے دھکیل کر دریا کی اس پار اپنے پاؤں جمانے کے لیے جگہ بنا لی ہے، تو بابر اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا گنگا کو پار کر کے دوسرے کنارے پر اتر گیا۔ یہاں دریا گنگا کے کنارے راجہ بیند راؤ کے ساتھ گمسان کا رن پڑا۔
لیکن جلد ہی بابر کا لشکر غالب آتا دکھائی دیا، کیونکہ راجہ بیند راؤ اپنے لشکر کے ساتھ اب آہستہ آہستہ پسپا ہونے لگا تھا۔ بابر نے اس پسپائی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ قلب اور ہراول کو میمنہ اور میسرہ کے درمیان میں رکھ کر اپنی گتھی ہوئی صفوں کے ساتھ بابر نے انتہائی خوفناک انداز میں حملہ کیا۔ اس حملے میں راجہ بیند راؤ مارا گیا۔ راجہ کا شکست خوردہ لشکر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا، لیکن بابر نے ان کا دور تک تعاقب کیا اور ان میں سے زیادہ کو تہ تیغ کر کے رانا سانگا کی اچھی مستقبل سے وابستہ ساری امیدوں پر پھانی پھیر دیا تھا۔ راجہ بیند راؤ سے نمٹنے کے بعد بابر اپنے لشکر کے ساتھ لکھنؤ آیا اور یہاں وہ دریائے گومتی کے کنارے خیمہ زن ہوا۔ ایک روز دریائے گومتی میں تیرتے اور نہاتے ہوئے بابر کے ایک کان میں پانی چلا گیا، جس کے باعث اسے اس کان سے کچھ سنائی نہ دینے لگا۔ لہٰذا بابر یہاں رک کر اپنے کان کا علاج کراتا رہا اور چند دن تک اس کا وہ کان ٹھیک ہو گیا تھا۔ دریائے گومتی کے کنارے قیام کے دوران جب کہ بابر اپنے کان کا علاج کرا رہا تھا، ایک روز جنید اپنے خیمے میں لیٹا آرام کر رہا تھا کہ ایک پہرہ دار اندر آیا اور اس نے کہا، اے امیر، گوالیار کے حاکم رحیم داد کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے۔ وہ کچھ بتاتا نہیں، بس یہی کہتا ہے کہ میرے پاس امیر جنید کے لیے ایک نہایت ضروری پیغام ہے۔ جنید نے فرش پر بچھی چٹائی پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اسے اندر بھیجو۔ رحیم داد نے اسے ضروری کام سے ہی بھیجا ہوگا۔ پہرہ دار جب باہر نکل گیا تو رحیم داد کا محافظ حسن اندر داخل ہوا۔ اس نے سلام کہتے ہوئے جنید سے کہا، یا امیر، میرا نام حسن ہے۔ حاکم گوالیار رحیم داد نے مجھے ایک اہم پیغام دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ جنید نے سنبھلتے ہوئے کہا، کیسا پیغام؟ حسن نے کہا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ راجکماری کومپل آپ کے پاس پہنچی ہے یا نہیں، پھر میں پوری داستان آپ سے بیان کرتا ہوں۔ جنید نے فکر مند لہجے میں پوچھا، نہیں، کومپل میرے پاس تو نہیں آئی۔ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کومپل کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آئی جبکہ میں نے اسے بلایا ہی نہیں تھا؟ حسن نے کہا، اے امیر، کومپل کے بڑے بھائی کیدار نے رحیم داد سے کہا تھا کہ وہ مستقل طور پر چتور شہر میں رہنا چاہتا ہے اور وہاں جا کر رہنے سے قبل وہ راجکماری کو جنید کے پاس چھوڑ آنا چاہتا ہے تاکہ اپنی بہن کے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ رحیم داد نے اسے اس کی اجازت دے دی، لیکن اب جب کہ راجکماری کومپل یہاں آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کیدار راجکماری کومپل کو لے کر کہیں اور بھاگ گیا ہے تاکہ اس کا بیاہ آپ سے نہ ہو سکے۔ کیدار کا ماموں سیوداس، اس کا بھائی مالدیو اور اس کے علاوہ مالدیو کی بیوی کرن اور احمد یوسف اپنے اہل خانہ کے ساتھ محل سے غائب ہیں۔ محل کے محافظ بھی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں یا انہیں کسی نے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ گوالیار کا وہ محل ان دنوں خالی اور سونا پڑا ہوا ہے۔ حسن دم لے کر پھر کہہ رہا تھا، رحیم داد گوالیار کے راج مندر کے بڑے پنڈت گووند کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کیدار اور کومپل کے ساتھ راج مندر کے دو پنڈت دیالال اور وسرام بھی ان دونوں کی بگی میں شہر سے باہر نکلے تھے۔ جنید اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں اس نے کہا، گوالیار کے راج مندر کا بڑا پنڈت گووند تو میرا بھی مقروض ہے۔ میرا خیال ہے اب جب کہ وقتی طور پر میں جنگوں سے فارغ ہو گیا ہوں، یہ قرض وصول کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حسن نے کہا، رحیم داد پنڈت گووند پر یہ بھی شک کر رہے ہیں کہ کیدار کو گوالیار سے کومپل کو لے بگانے کا مشورہ اس نے دیا اور مالدیو اور اس کی بیوی کرن، ماموں سیوداس، احمد یوسف اور اس کے اہل خانہ کے علاوہ محل کے محافظوں کو ختم کرنے یا کہیں غائب کرنے میں بھی پنڈت گووند ہی کا ہاتھ ہے۔ جنید کا رنگ غصے اور غضب کی حالت میں سرخ ہو کر لوہے جیسا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جلدی جلدی اپنا جنگی لباس پہنا اور حسن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، حسن، تم یہیں رکو، میں گوالیار جانے کے لیے بابر سے اجازت لے کر آتا ہوں، پھر میں تمہارے ساتھ ابھی اور اسی وقت گوالیار کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ پنڈت گووند کو اپنے سارے گناہوں، اپنے سارے جرموں کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے ابھی صرف مندر کا ماحول دیکھا ہے، سروں پر چمکتی تلواریں اور ان سے ٹپکتے خون کا کھیل نہیں دیکھا۔ میری تلوار جب اس کے سر پر لہرائے گی تو وہ ہر پوشیدہ راز کو اگلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جنید تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ حسن اس کے خیمے میں ہی بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنید بابر سے اجازت لے کر لوٹا، پھر وہ حسن کے ساتھ گوالیار کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گوالیار کے راج مندر کا بڑا پروہت پنڈت گووند اپنے مندر کے کمرے میں آتش دان کے پاس بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے کمرے کے گرد رحیم داد کے لشکری پہرا دے رہے تھے۔
رات گہری گنی پلکوں میں آنسوں کی طرح بھیگ رہی تھی۔ آتشدان کے پاس بیٹھا پنڈت گووند اسی طرح سوچوں میں الجھا ہوا آتشدان میں آگ کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا کہ گوالیار کا حاکم رحیم داد کنکارتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے آنے پر پنڈت گووند بتک سا گیا اور فوراً سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پنڈت گووند نے چہرے پر فوراً رونق اور بشاشت بکھیرتے ہوئے کہا، آئیے مہاراج، پدھاریے۔ رحیم داد کمرے کے ایک ستون کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور انتہائی تشکیک و گمان کی حالت میں اس نے پنڈت گووند کی طرف دیکھتے ہوئے کرودھ اور تیش و قہر بھری آواز میں کہا، پنڈت گووند، جانتے ہو رات کے اس وقت میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ پنڈت گووند نے اپنی عیاری کو پوری طرح چھپاتے ہوئے کہا، مہاراج، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں۔ رحیم داد نے پھر عتاب اور غضب برساتی آواز میں کہا، پنڈت گووند، لگتا ہے کیدار کے یہاں سے چلے جانے کا حادثہ تیری موت کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ پنڈت گووند نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں تو آپ کا داس ہوں، میں آپ کی پریشانی اور نفرت کا باعث نہیں بن سکتا۔ کیدار کے حادثے کے سلسلے میں پوری طرح میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ رحیم داد نے کہا، اگر تم نیک نیتی کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو تو پھر کہو کیدار کا ماموں، بھائی، اس کی بیوی احمد یوسف، اس کے اہل خانہ اور محل کے محافظ کہاں ہیں؟ پنڈت گووند نے کہا، مہاراج، آپ مجھ پر بے بنیاد شک کر رہے ہیں، میں کیا جانوں وہ کہاں ہے؟ براہ راست اس سے کوئی علاقہ، لگاؤ، تعلق، واسطہ، ربط اور میل نہ تھی، اور نہ ہی میں اس کے کسی طریق و اطوار اور ڈنگ روش کا ذمہ دار تھا۔ رحیم داد نے کہا، پنڈت گووند، اگر تم نہیں جانتے تو مجھ سے سنو۔ میں نے گوالیار کے اس محل کی آج پوری تلاشی لی، ہر شے اپنی اپنی جگہ پر تھی، لیکن حویلی کی پشت کے باغ میں کچھ تازہ جگہ کھود کر بھر دی گئی تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا تو میں نے اس جگہ کو کھدوانے کا حکم دیا۔ جانتی ہو وہاں سے کیا نکلا؟ شیوداس، مالدیو، کرن، احمد یوسف اور اس کے اہل خانہ کی لاشیں وہاں سے برآمد ہوئیں۔ دم لینے کے بعد رحیم داد پھر کہہ رہا تھا، میں نے وہ ساری لاشیں تو دوبارہ وہیں دفنا دیں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ مندر کے محافظ کہاں ہے؟ پنڈت گووند نے بڑی عاجزی اور خاکساری میں کہا، مہاراج، میں کیا جانوں وہ کہاں ہے؟ میں مندر کا داس ہوں، مجھے آپ خواہ مخواہ دنیا داری میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ رحیم داد کچھ کہنے والا تھا کہ اس کمرے کے دروازے کی طرف سے کھولتی ہوئی ہولناک آواز سنائی دی، رحیم داد، یہ یوں نہیں مانے گا، میں خود اس سے پوچھتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں یہ کیسے بولتا ہے۔ رحیم داد نے جب مڑ کر دیکھا تو جنید کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ رحیم داد نے جاگ پڑنے اور چونک جانے کے انداز میں کہا، امیر جنید، آپ کب آئے؟ پھر رحیم داد نے آگے بڑھ کر بڑی گرمجوشی کے ساتھ جنید سے مصافحہ کیا۔ جنید نے کہا، جس وقت تم اس پنڈت کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے، میں اس وقت ہی مندر میں داخل ہوا ہوں۔ میں تمہارے اور اس عیار گووند کے درمیان پوری گفتگو سن چکا ہوں۔ رحیم داد، تمہارا کام ختم ہوا، اب میرا کام شروع ہوتا ہے، اور پھر دیکھو یہ پنڈت کیسے کیسے پوشیدہ راز اگلتا ہے۔ جنید نے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور اسے لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ پنڈت خوف و گھبراہٹ میں اٹھ کر دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو کہ مجھے ختم کرنے کے لیے ایک بار تم نے میرے پیچھے 6 آدمی لگائے جنہیں میں نے ٹھکانے لگا دیا، پھر تم نے ایک باری رقم کے عوض مجھے قتل کرنے کے لیے 2 شکاری بھائیوں کی خدمات حاصل کی، لیکن وہ بھی میرے ہاتھوں مارے گئے۔ کیا تم اس حقیقت سے انکار کرتے ہو؟ قبل اس کے کہ پنڈت گووند کوئی جواب دیتا، رحیم داد نے اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے اپنی عتاب و تیش برساتی آواز میں کہا، اس نے آپ کے پیچھے بھی اپنے آدمی لگا رکھے ہیں، اس ابلیس کے گماشتے کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ جنید نے کہا، رحیم داد، ذرا رکو، جذبات میں نہ آؤ، مجھے اس سے کچھ پوچھنے دو۔ جنید نے پھر کہا، پنڈت گووند، جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے کیا یہ سچ نہیں؟ پنڈت گووند دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا اور منہ سے کچھ نہ کہا۔ جنید نے گووند کے بازو پر تلوار کا ہلکا سا ایک وار کیا اور پنڈت گووند چلانے لگا، مہاراج، مجھے کچھ نہ کہیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، آپ کے پیچھے وہ بندے میں نے ہی لگائے تھے۔ جنید نے اس بار اس کے شانے پر تلوار لہراتے ہوئے پوچھا، کیدار اور کومپل کہاں ہے؟ گووند نے کہا، ان دنوں کیدار اور کومپل چتور شہر سے باہر ایشور نام کے مندر میں ہیں۔ کیدار راجکماری کومپل کو زبردستی وہاں لے گیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کومپل کی شادی آپ سے ہو۔ جنید نے دانت پیستے ہوئے کہا، کیدار کم اور تم زیادہ چاہتے تھے کہ یہ شادی نہ ہو، اب بولو،
احمد یوسف، اس کے اہل خانہ مالدیو، کرن اور سیوداس کو کس نے قتل کر کے اس کے محل کے باغ میں دفن کر دیا؟ گووند نے کہا۔ پنڈت دیالال اور وشرام نے۔ جنید نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ وہ بھی کیدار اور کومپل کے ساتھ ہیں۔ وہ کومپل کو دوبارہ اپنے دھرم پر لانا چاہتے ہیں۔ جنید نے پھر پوچھا، اور محل کے محافظ کدھر گئے؟ دیالال اور وشرام کے آدمیوں نے بعد میں انہیں بھی قتل کر دیا، کیونکہ ان کے زندہ رہنے سے ان کے سارے راز افشا ہونے کا خطرہ تھا۔ جنید نے کھولتی ہوئی آواز میں کہا، پنڈت گووند، میں جانتا ہوں تیرے جیسا کرودھی، معتصب اور حاسدی انسان کوئی کم ہی ہوگا۔ یہ سارے کام تمہاری ایما اور حکم پر ہوتے رہے ہیں، اور اس میں تمہارا پورا عمل دخل ہے، لہٰذا میں تمہیں اس کی سزا دیتا ہوں۔ جنید نے تلوار لہرائی، گووند پر گرائی اور اسے کاٹ دیا۔ پنڈت گووند کے لباس سے ہی جنید نے اپنی تلوار صاف کی، پھر اسے نیام میں ڈالتے ہوئے اس نے مڑ کر رحیم داد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رحیم داد، میں جا رہا ہوں، اس کی لاش ٹھکانے لگا دینا۔ رحیم داد نے کہا، آپ کہاں جائیں گے؟ جنید نے کہا، میری منزل چتوڑ ہے، دیالال اور وشرام اب مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ رحیم داد نے کہا، اے امیر، چتوڑ رانا سنگا کا علاقہ ہے، وہاں آپ کا جانا خطرناک ہے۔ جنید نے باہر نکلتے ہوئے کہا، میرا ابھی اور اسی وقت جانا ضروری ہے۔ رحیم داد، مجھے روکنے کی تمہاری ہر کوشش بے سود اور ناکام ہوگی۔ باہر آ کر جنید اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور رات کی تاریکی میں وہ گوالیار شہر سے کوچ کر گیا تھا۔